بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی موضوع پر بیان کر رہا ہوں۔ آزمائشوں کے اور فتنوں کے دور میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اس عنوان پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ ایک شعلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں۔ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی کے طور پر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے زندگی کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس سے بدنی اور روحانی دونوں طرح کا سکون ملتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح استعمال کریں جس طرح بتایا گیا ہے۔ قرآن کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے شمار حالات ہیں، پوری دنیا فتنوں سے لبریز ہے، آئے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ایک انسان بالکل منزل کے آخری سرے پر ہے اور ابھی ہماری منزل کی شروعات ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نیچے والے حصے پر کھڑے ہیں اور جو ہمارا مد مقابل ہے وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے، اوپر والے حصے پر کھڑا ہے، اور اس نے ہمیں مارنے کے لیے بڑا سارا پتھر پھینکا۔ وہ پتھر اوپر سے جب چلا ہے تو نیچے کی طرف آ رہا ہے، اب بس اتنی دیر ہے کہ وہ ہمیں لگ جائے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نشانے میں لگنے کی دیر ہے۔ اتنا کم وقت ہم لوگوں کے پاس بچا ہے، اس لیے کہ دنیا چیخ رہی ہے، واویلا کر رہی ہے، اور گویا کہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اب ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک ہدف متعین کرنا چاہیے، ایک لاہی عمل طے کرنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ زندگی غفلت میں جینے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم وقت کے دھارے کو بدل سکتے ہیں۔ اگر 2 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم لوہا منوا سکتے ہیں۔ اگر ہم 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو پہاڑ کو موم کر سکتے ہیں۔ اگر 2 چیزیں ہم پیدا کر لیں تو دشمن کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر 2 چیزیں پیدا کر لیں تو ہماری جادو کی طغیانی پوری دنیا میں جو ہے اپنا کرشمہ دکھا سکتی ہے۔ اگر 2 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو شاگرد استاد سے بڑھ سکتا ہے،
دو چیزیں اگر پیدا کر لیں تو قائل میدان میں آ سکتا ہے، دو چیزیں اگر پیدا کر لیں تو یہ مردہ بدن خون سے گرم ہو سکتے ہیں، ان مردہ جسموں میں جان پڑ سکتی ہے۔ اگر دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، دو چیزیں اپنی جان کا ایک حصہ بنا لیں، دو چیزوں کو اپنی حفظ جاں بنا لیں، تو دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز ہماری بات ماننے کے لیے راضی ہو سکتی ہے۔ دو چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا ایک ایک حصہ، کائنات کی ایک ایک چیز اور تمام اشیاء ہمارے سامنے جو ہے جھک سکتی ہے۔ اگر دو چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو باپ اپنے باپ ہونے پر فخر کرے گا، بیٹا اپنے بیٹے ہونے پر فخر کرے گا، اور دو چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو شوہر بیوی سے صحیح سکون حاصل کر پائے گا، بیوی شوہر سے صحیح سکون حاصل کر پائے گی، اور بیٹا ماں باپ کو صحیح سکون دے پائے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے صحیح سکون حاصل کر پائیں گے۔ دو چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو بڑا عزت کی زندگی گزارے گا، چھوٹا محبت کی زندگی گزارے گا۔ دو چیز اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو امام صحیح عزت کی زندگی گزارے گا، مقتدی بھی صحیح عزت کی زندگی گزاریں گے۔ دو چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو وقت کے حکمران عزت دار ہوں گے، شریف ہوں گے اور امانت دار ہوں گے، اور رعایا کی قدردانی کرنے والے ہوں گے۔ دو چیز اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو جس طرح جب سمندر کے اندر رو چلتی ہے اور پانی بہتے ہوئے آتا ہے اور ایک جگہ جب دونوں پانی کا ملاپ ہوتا ہے اور جس طرح سے ایک طوفان کی شکل برپا ہوتی ہے، اس طرح سے ہم دنیا کے اندر ایک طوفان برپا کریں گے، جو طوفان عدل و انصاف کا طوفان ہوگا، جو امن و آشتی کا طوفان ہوگا، جو حق و صداقت کا طوفان ہوگا، جس کے اندر ایمان کی ایک تازگی ہوگی، جس کے اندر روح کی ایک تڑپ ہوگی، جس کے اندر ایک جذبہ ہوگا، جس کے اندر ایک فرما برداری کی امنگ ہوگی، جس کے اندر کمزوروں کو ان کی عزت دلانے، جس کے اندر پست طبقے کو عزت اور اس کے مقام تک پہنچانے کا ایک حوصلہ ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، ہم وہ طوفان برپا کر سکتے ہیں، ہم وہ چیز امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو کسی زمانے میں بادشاہ اور راجہ اور مہاراجہ کیا کرتے تھے، جو کسی زمانے میں صرف دولت اور ثروت والے لوگ جو ہے پیش کیا کرتے تھے، جو اقتدار والوں کا کام تھا، جو حاکموں کا کام تھا۔ ہم محکومی کی حالت میں، ہم جو ہے قسم پرسی کی حالت میں، ہم عاجزی اور بے بسی کی حالت میں وہ طوفان لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، جو خاموشی والا طوفان ہوگا، جس کے اندر امن چھپا ہوا ہوگا، محبت چھپی ہوئی ہوگی، اخوت اور ہمدردی چھپی ہوئی ہوگی، جس میں انس اور انسانیت چھپی ہوئی ہوگی، جس میں الفت اور مودت چھپی ہوئی ہوگی۔ جو انسان اس کو دیکھ لے گا وہ اس میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جو ہے تیار ہو جائے گا، جو اس کو سمجھ لے گا وہ اس میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو سن لے گا اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ وہ ایسا طوفان ہے جس کے انتظام میں پوری دنیا منتظر ہے، جو ایسا طوفان ہے جو آسمان سے جو ہے نزول رحمت لے کر آئے گا، جس سے پوری دنیا رنگین ہو جائے گی، جو رنگ صرف للہیت کا رنگ ہوگا، جس کے آنے کے بعد دنیا کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا اور بارش کا ایک ایک قطرہ اور بادل کی ایک ایک گرج اور ہوا کی ایک ایک لہر اور خوشبو کی ایک ایک مہک اور جانوروں کی ایک ایک آواز کے اندر جو ہے ایک للہیت کی جو ہے کرن پھوٹ پڑے گی، جو پوری دنیا کو ایک رنگ میں جو ہے رنگ دے گی، ایک سر میں جو ہے ایک ساز دے گی، ایک راگ دے گی، ایک امنگ پیدا کرے گی۔ وہ دو چیزیں اتنی پاورفل ہیں کہ جو نبیوں کی امامت کر سکتی ہیں، جو ولیوں کی امامت کر سکتی ہیں، جو چھوٹوں کو بڑا بنا سکتی ہیں، جو بڑوں کو جو ہے اعلیٰ بنا سکتی ہیں، اعلیٰ کو عرفہ بنا سکتی ہیں، جو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا سکتی ہیں، جو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا سکتی ہیں۔ جو دو چیزیں جن کے لیے زمانہ منتظر رہا، جس کے لیے اولیاء منتظر رہے، جس کے لیے انبیاء منتظر رہے، جس کے لیے امتی منتظر رہے، جس کے ذریعے جو ہے مقتدا منتظر رہے، مقتدی منتظر رہے، ہر ایک جس کے منتظر ہیں، اور دو چیزیں جس کو قرآن کریم بڑی گرج کے ساتھ، بڑے پاور کے ساتھ، بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ بیان کرتا ہے
وجعلنا منہم ائمہ، کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، یہدونا، پھر امامت کے ذریعے ایک رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل جملہ ہے کہ انسان اگر اس ایک جملے پر غور کر لے، اس ایک جملے پر غور کر لے اور اس کے مطابق زندگی ڈھال لے تو دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بنائیں گے، اقتدار دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے، عزت و رفعت کی زندگی عطا کریں گے، تمہیں عہدے کی زندگی عطا کریں گے اور شرافت کی زندگی عطا کریں گے۔ یہدونا، اور عطا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے، تمہاری رہبری بھی کرتے رہیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہم لے کر چلیں گے، تمہیں ہم بالکل 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سمجھائیں گے کہ اس طرح ان کو سمجھاؤ، اس طرح ان کو لے کر چلو، اس طرح سے جو ہے ان کی قیادت کرو، اس طرح سے جو ہے ان کی نیابت کرو، اس طرح سے جو ہے ان کو سمجھاؤ، اس طرح سے جو ہے ان کو بتاؤ۔ یہدون بامرنا، یہ کب ہوگا؟ پہلی چیز لما صبروا، جب صبر کرو گے۔ لما صبروا، یہ پہلا جملہ کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ یہ چیز عطا فرمائے گا۔ اور صبر کیسا صبر؟ ایسا صبر جس کے سامنے صبر بھی صبر کر جائے، جہاں پر حق بات ہونے کے باوجود ہمیں جھٹلا دیا جائے اور ہم حق پر ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے غلط ثابت کر دیا جائے۔ وہ صبر جو صحابہ کرام نے کیا، وہ صبر جو محمد رسول اللہ نے کیا، وہ صبر جو تمام انبیاء نے کیا، وہ صبر جو اس کو قرآن بیان کرتا ہے، لما صبر، وہ صبر کا مطلب صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کا مارے تو سر جھکا کے آگے چل دو، یہ صبر نہیں ہے، یہ مظلومیت ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کہ ہم ڈٹ جائیں، اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جس طرح پہاڑ آندھی آئے، طوفان آئے، پہاڑ جمع رہتا ہے، آندھی طوفان پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتے۔ اگر پہاڑ ہٹ گیا تو پھر دنیا میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، دنیا کے اندر پانی ہی پانی ہوگا، زمین اپنی جگہ چھوڑ دے گی، اس لیے کہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیل کی طرح جو ہے گاڑ دیا ہے، پوری دنیا میں پانی ہی پانی، اور پہاڑوں کو جو ہے نصب کر دیا جس کی وجہ سے زمین جو ہے تھم گئی۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو زمین کا جو تھمنا ہے، زمین کی جو تسخیر ہے وہ ختم ہو جائے اور زمین اپنی طغیانی پر آ جائے، جس میں پوری دنیا میں جو ہے سیلاب آ جائے، پوری دنیا میں جو ہے ایک طوفان آ جائے اور کوئی بھی زندہ نہ رہ پائے۔ اس طرح سے پہاڑ کی طرح، جس طرح پہاڑ جمے ہوئے ہیں اس طرح جمے رہو، کس پر؟ ان اعمال پر جس کو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم صبر پر جم جائیں، ہم صبر کریں یعنی ہم جم جائیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی کا زمانہ اور دور دراز ہمارا گھر ہے، مسجد میں آئیں گے اتنی دور سے، ٹھنڈ بھی لگے گی، راستے میں اندھیرا بھی ہوگا، ٹھوکر بھی لگیں گی، اور کچھ جس طرح کے کتے لوگ پالتے ہیں، پالتو کتے یا ایسے ہی ہڑکیے کتے رہتے ہیں، وہ بھونکیں گے، ان کا بھی جو ہے اندیشہ ہے، ڈر ہے۔ ہم سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مسجد میں آئیں گے، یعنی اس عبادت پر جمے رہیں گے۔ تو پھر یہ صبر ہے کہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، کہ کتنی ہی بڑی حالت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم اعمال کریں گے، ہم کسی آزمائش کے سامنے اپنے اعمال کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ صبر ہے۔ اور صبر ایک اطاعت پر ہوتا ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور اس کے کرنے میں ہمیں کتنی بڑی آزمائش سے کیوں نہ گزرنا پڑے، ہم گزر جائیں گے لیکن وہ عمل کریں گے۔ یہ صبر ہے، اطاعت والا صبر۔ ایک صبر ہے گناہ کو چھوڑنے پر صبر کرنا، ہمیں کتنا ہی جو ہے
خواہش کا غلبہ کیوں نہ ہو، ہمارے جذبات کتنے ہی کیوں نہ بھڑک رہے ہوں، صرف اللہ کا حکم ہے کہ گناہ چھوڑنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، تو ہم بس گناہ سے رک جائیں۔ یہ گناہ کو چھوڑنے پر صبر کرنا ہے۔ خوبصورت ترین کوئی محبوبہ آپ کو دعوت دے رہی ہو، آپ کو پیغام دے رہی ہو، اور آپ صرف یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے کہ نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ رک جائیں، ایسا صبر۔ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیں، ایسا صبر۔ اور اعمال کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں آپ کو جو ہے تانے سننا پڑے، لوگ کہیں کہ دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ کہیں کہ دیکھو صاحب کل تو گانے گا رہا تھا، آج نماز پڑھ رہا ہے، کل تو جو ہے ظلم کیا کرتا تھا، آج یہ نماز پڑھ رہا ہے، آج یہ جو ہے نمازی بن گیا، آج یہ حاجی بن گیا، آج یہ اتنا نیک بن گیا، آج تو اس نے کپڑے بدل لیے، آج تو یہ ایسا ہو گیا۔ کتنے ہی لوگ تانے دے رہے ہوں، آپ ڈٹے رہیں، صبر کرتے رہیں، یہ سا صبر۔ اور اس کے بالمقابل آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ ایمان سے پھر جاؤ، اعمال سے ہٹ جاؤ، آپ کہو نہیں، نہ ایمان سے ہٹوں گا نہ اعمال سے ہٹوں گا۔ جس طرح کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی، جو عاشق رسول تھے، سچے جانثار تھے، ان سے کہا اے خبیب ہم تمہیں سولی پر نہیں لٹکائیں گے، تم صرف اس بات کو گوارا کر لو کہ تمہیں آرام سے تمہارے گھر میں پہنچا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لٹکا دیا جائے۔ تو کیا جملہ کہا تھا، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی جہاں ہیں وہیں پر ان کے پیر میں کانٹا چبھے، یہ بھی خبیب کو گوارا نہیں ہے۔ چاروں طرف دشمن ہیں، پھندا گلے میں ڈال دیا گیا ہے، سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، سب تیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ماریں۔ اور کیسا جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخی جملہ ہے۔ تو جب اس درجے کی انہوں نے قربانی دی تو پھر جب ان کو شہید کر دیا گیا، 40 دن تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہاں لٹکی رہی، اور مسلمان اس قسم پرسی کی زندگی میں تھے کہ ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر لا نہیں سکتے۔ نبی ادھر تذکرہ کر رہے ہیں، ہائے خبیب جس نے اپنے نبی کی محبت میں جان دے دی، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں جا کر لے آئیں۔ ایک مرتبہ نبی تذکرہ فرما رہے تھے، ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جو ہے اسی وقت جو ہے دوڑ لگائی اور یہاں پہنچ گئے، اپنی تلوار نکالی اور رسی کو کاٹا، جیسے ہی رسی کٹی لاش نیچے گری، گرتے ہی جو ہے غائب ہو گئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اتنا ڈھونڈا لیکن وہ لاش کہیں نہیں ملی، پانی کا سیلاب پتہ ہی نہیں چلا لاش کا۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ نے جانثار صحابی کی لاش کو زمین میں ایسا چھپایا کہ آج تک کوئی ڈھونڈ نہیں پایا۔ بے ادبی نہیں ہونے دی، بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ آپ یہاں پر رک کر ذرا یہ غور کرو کہ کیا 40 دن تک پھٹ نہیں جاتا انسان، بدبو نہیں پھینکتا ہے؟ لیکن دنیا میں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، دنیا میں اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، یہ ان کی کرامت دکھائی، یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے نام پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ تو صبر، ایسا صبر جس کے سامنے صبر بھی صبر کرنے لگ جائے، جس کے سامنے پہاڑ بھی جو ہے کمزور پڑ جائے، جس کے سامنے آندھی طوفان بھی کمزور پڑ جائے،